دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایک درود پڑھنا اور ایک درود کرنا۔ پریکٹیکل درود پاک کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا جو ہے وہ چیزیں کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ پڑھنا ساری دنیا پڑھتی ہے، درود کرتا کوئی ایک ہے، اور جب کوئی ایک درود کرتا ہے تو نسلوں کا بھلا ہو جاتا ہے، نسلوں کا بھلا ہو جاتا ہے، آل اولاد کی خیر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا نور ایسا ہے جو صرف ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اب سمجھیے، اس آیت کو اگر آپ سمجھیں تو پھر آپ کو درود کرنے کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ سورہ شورى آیت نمبر 23، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیات مودت ان کو کہا جاتا ہے۔ سورہ شورى کی آیات 23۔ اب 23 کو سمجھیے، آیت 23، میں نے کہا کہ قرآن پاک کی سنکرونائزیشن کے اوپر میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ قرآن پاک ہے، میں نے اسی سے پڑھا۔ نمبرز کی میں نے بات کی تھی تو آپ کو 5 نمبر کی سگنیفیکنس بتائی تھی کہ 5 جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں پہ 5 ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ 23 2 + 3 5، اللہ کے اعداد اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد کو جب جمع کرتے ہیں تو وہاں 5 آتا ہے۔ اسی لیے شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسان بنا، فنفخت فیہ، روحی کا راز لے کے پیدا ہوا، تو اس کے اندر 5 سینسری سسٹم اللہ نے رکھ دیے، سائنٹیفک۔ اب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا۔ یہ اجر رسالت کیا؟ کہ میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں روشنی دی، یعنی جو حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں اور تم جو ہے وہ بار بار آگ میں گھستے ہو، ٹھیک ہے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے مودت رکھنا۔ مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے۔ محبت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت بہت زیادہ تھی لیکن وہ محبت ختم ہو گئی، زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی آگے بڑھ گئی۔ مودت کی سب سے بڑی نشانی ہے مچھلی۔ مچھلی پانی سے نکلے گی، مر جائے گی، اچھا مچھلی پھر پک گئی، بھونی گئی، کھائی گئی، وہ آپ کے اندر جائے گی، پھر پانی طلب کرے گی۔ مچھلی کو کھانے سے پیاس لگے گی، پانی بار بار وہ مانگے گی، وہ مودت ہے۔ یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری اولاد سے اور میرے گھر سے اس طرح محبت کرنا کہ اگر میری اولاد کی محبت تمہارے اندر سے نکل جائے تو تمہاری جان بھی نکل جائے۔ عشق رسول کا دعویٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کا تعلق، یعنی جس حدیث کا میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پہ ابتر درود، کٹا پھٹا درود مت پڑھا کرو، کہ مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو۔ درود ابراہیمی میں بھی آل ہے، نماز میں بھی آل ہے، تو آپ سمجھیے کہ یہ درود کی سگنیفیکنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مودت رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے۔ اب گھر والوں کا تعارف اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ میں کہہ دوں گا جی فلاں گھر والے ہیں، فلاں گھر والے ہیں، ٹھیک ہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جتنے لوگ اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے کیے ہیں یہ اپنی ذات میں آئیڈینٹیکل ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شرط اس آیت میں تو ہے ذیل قربہ۔ سرکار ختمی مرتبہ کی جو ہے وہ محبت کی شرط یہ ہے کہ مجھ پہ کٹا پھٹا درود نہ پڑا کرو، میری اولاد کے اوپر درود نہ پڑھو، میری آل پہ درود نہ پڑھو۔ آل سرکار ختمی مرتبہ کا گھر ہے، لیکن وہ گھر جو خود جوڑا ہے رسالت مآب نے، جو اللہ نے جوڑا ہے وہ گھر، باقی سارے لوگ ہیں جو ہے اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث قصہ ہے نا اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں یہ کیا چیز ہے۔ نواسوں کی وجہ سے اگر امام حسن حسین کو ملتا تو پھر جو ہے وہ نواسا اگر نماز میں جو ہے نا آ گیا اور سجدہ لمبا کرنا تو پھر ہر عالم
جو ہے اس کو حکم ہوتا سنت میں کہ جی اگر آپ کا نواسا آ گیا تو پھر آپ نے سجدہ لمبا کرنا ہے، وہ نواسے کے لیے نہیں تھا، وہ آئیڈینٹیکل ایک پرسنالٹی کے لیے تھا. ٹھیک ہے. موبائل کی آیات کا، جیسے میں نے وہ جناب قیس بن عبد المسیح کا واقعہ کربلا کے ضمن میں آپ کو سنایا تھا، تو موبائل کی آیات میں بھی ابنانا و ابناکم و ازواجنا و ازواجکم و انفسنا و انفسکم میں یہی لوگ ہیں. حدیث قصہ میں بھی یہی لوگ ہیں. یہی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جو ہے وہ جب فرمایا اب رسالت مآب کے بارے میں، اللہ کیا کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی گفتگو ہی نہیں فرماتے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر وحی کی جائے. تو اب جو وحی کے لفظ ہیں اس کو سمجھیے، جو وحی الہی کے لفظ ہیں. میں یہ بار بار گھما پھرا کے بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ گھر کون سا، قربا کون. ٹھیک ہے. اب اللہ فیصلہ کرتا ہے نا، تو پھر جب حدیث قصہ کی آیات آتی ہیں، حدیث قصہ کی جو حدیث آتی ہے اور وہ آیات آتی ہیں، آیات تطہیر یہ والی، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا والی آیات جب نازل کی جاتی ہیں، تو اس میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا تعارف کرایا. 5 لوگ ہیں ایک چادر کے اندر اور جبرائیل آئے ہیں، اور ام المومنین جناب بی بی ام سلمہ نے رسالت مآب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان میں آ جاؤں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم بے شک حق پہ ہو لیکن ان میں سے نہیں ہو. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا جوڑا ہوا گھر ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا فیصلہ ہے. اس میں ہم آپ کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ کو ڈکٹیشن کیسے دے سکتے ہیں؟ فیصلہ رسالت مآب نے کرنا ہے، انہوں نے کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا ان کی مرضی، وہ مالک ہیں. ہم کون ہو سکتے ہیں؟ ہم اصولوں اور ضابطوں اور یعنی اللہ کسی ایسے بندے کو سزا دے دے جو کائنات کا سب سے نیک آدمی تھا، تو کوئی بندہ جا کے کہے گا اللہ کو کہ اللہ اصول ضابطے کے مطابق تو یہ نیک آدمی تھا، اس کو آپ دوزخ میں ڈال رہے ہیں. یا کوئی بندہ جو دنیا کا گناہ گار ترین تھا، اللہ اس کو جو ہے وہ نکال دے دوزخ سے اور کہے کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا، تو کوئی جا کے کہے گا کہ اصول کلیے ضابطے کے مطابق یہ اللہ اس کی تو سزا بنتی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دی. کہ اللہ کہتا ہے نا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے کہ جس کی وہ اجازت دے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جب حدیث قصہ کا ذکر آتا ہے تو کیا کہا؟ ہؤلاء اہل بیت، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہی میرے اہل بیت ہیں. اللہم والا من والاہم، اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. اللہم آدا من آداہم، کہ تو ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. ٹھیک ہے. دمہم دمی، میرا لہو ان کا لہو ہے، میرا خون ان کا خون ہے. حسین منی وانا من الحسین، یا علی انت منی وانا من کا. یہ ساری احادیث بھری پڑی ہیں خصائص علی میں اس گھر کی. پھر ایک بہت بڑی کتاب ہے جو ہے وہ ینابیع المودت، بڑی کمال کی، حضرت شیخ سلیمان بن ابراہیم کی کتاب ہے، بہت بڑی جو ہے، بہت بڑے تابعی ہیں ان کی کتاب ہے، انہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہوا. تو وہاں پہ ان لوگوں کا تعارف کیا ہے؟ مادن رسالہ. یہ رسالت کی جو ہے وہ مادن ہے. اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ پاک بی بی سیدہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. یعنی یہ گھر تو اللہ نے خود بنا ہے. اب سمجھیے کہ درود کیا ہے. درود میں آپ کیا کہتے ہیں؟ درود کا مطلب سمجھیے. یہ میں نے ساری کہانی صرف اس لیے سنائی کہ اس کا مطلب سمجھے. درود پاک کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو اور آپ کی اولاد پہ سلامتی ہو. عام سے لفظوں میں پنجابی میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے، یا رسول اللہ تسی جیو توڑے بچے جین. ٹھیک ہے. آپ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ رسالت مآب کی اولاد سے مخلص نہیں ہیں، ان کے گھر سے مخلص نہیں ہے. تو پھر کون سا درود؟ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر کے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور آل پہ درود پڑھ رہے تھے، کون سی نماز، کون سا درود؟ آپ کا قول تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، اور آپ کا فعل یہ ہے کہ آپ رسالت مآب کی اولاد کی عزت ہی نہیں کرتے.